السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل دستک میں ہم دیکھیں گے کہ معیز کرن کے والدین کے گھر ان سے ملنے جاتا ہے اور ان سے کرن کے رشتے کی بات کرتا ہے۔ کرن کے والد معیز سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین بھی اس رشتے کے لیے راضی ہیں؟ معیز سچ سچ بتا دیتا ہے کہ میرے والدین اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں، لیکن میں کرن کو اب سے نہیں بلکہ کالج کے زمانے سے جانتا ہوں۔ مجھے وہ بہت اچھی نیچر کی بہت اچھی لڑکی لگتی ہے، اسی لیے میں اب اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ کرن کے والد کہتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین اس رشتے کے لیے راضی ہی نہیں ہیں تو شادی کے بعد کرن کو رکھو گے کہاں؟ معیز انہیں تسلی دیتا ہے اور بڑے ہی پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں کرن کے ساتھ ساتھ شانی کو بھی اچھے سے سنبھال سکتا ہوں۔ کرن جس گھر میں رہ رہی ہے ہم اسی گھر میں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ کرن کے والد کو پھر بھی تشویش ہوتی ہے اور وہ معیز سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ کیا تم اپنے والدین کو چھوڑ دو گے؟ معیز جواب دیتا ہے کہ میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ رہا، مگر وہی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، تو آخر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کرن میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے والدین بلا وجہ ضد پر قائم ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ یقیناً کرن کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیں گے اور ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے جب انہیں احساس ہو جائے گا کہ ان کے بیٹے کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ابھی تو انہیں یہی لگ رہا ہے کہ میں نا سمجھی میں کوئی غلط فیصلہ لینے جا رہا ہوں۔ حالانکہ میرے اتنے اصرار کے باوجود انہوں نے کرن سے ایک ملاقات تک نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کرن سے ملاقات کرنے کے بعد وہ یقیناً اپنا فیصلہ بدل لیتے اور کرن کے بارے میں ان کی رائے بھی بدل جاتی۔ کرن کی والدہ اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور اسے ساری صورتحال بتاتی ہے کہ معیز اچھا لڑکا ہے اور دل سے کرن سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن کرن کے والد کی اب یہی ضد ہے کہ اگر اس کے والدین راضی نہیں تو یہ رشتہ کرن کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ کبیر ماموں جو پہلے ہی معیز کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ معیز واقعی کرن سے سچی محبت کرتا ہے، وہ اس رشتے کے حق میں اپنی بہن سے بول ہی پڑتے ہیں کہ اس معاملے کو بلا وجہ ایشو بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لڑکا کرن کے لیے جتنا بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے اس کی گارنٹی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ آپ خود کرن کے والد سے بات کریں اور انہیں اس رشتے پر راضی کریں۔ ادھر معیز بھی دوبارہ اپنے والدین کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگ کرن کے گھر میرا رشتہ لے کر جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اس کے والد تو صرف صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا جواب پہلے ہی بتا چکا ہوں اور کچھ بھی ہو جائے میرا جواب بدلنے والا نہیں۔ ہاں، والدہ کے فیصلے میں تھوڑی بہت لچک ضرور ہوتی ہے۔ وہ معیز کو الگ سے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھ لو، کرن کوئی دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں، اگر تمہارے والد اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں تو تم بھی ضد نہ پکڑو، بس اسی سے ہی شادی کرنی ہے۔ دوسری طرف اپنے شوہر کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بلا وجہ جہان بیٹے کے خلاف مت کھڑے ہو، اگر وہ ہم سے دور ہو گیا تو ساری زندگی اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے رہ جائیں گے ہم۔ لیکن معیز کے والد تو اپنے بھائی کی زندگی کی کہانی سے اتنے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کنونس میں کبھی نہیں کودنے دیں گے، یہاں تک کہ وہ تو کرن کے گھر میں حملہ بھی کروا دیتے ہیں۔ یہ فلیٹ چونکہ انہی کا ہے تو ان کے پاس اس کی اضافی چابیاں بھی ہوتی ہیں۔ کرن کی غیر موجودگی میں وہ فلیٹ میں گنڈوں کو بھیجتے ہیں جو وہاں چیزوں کی توڑ پھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب جب کرن معیز کے ساتھ فلیٹ میں داخل ہوتی ہے تو یہ سب دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ معیز بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ہی معیز کے والد کرن کو کال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے بیٹے کو بہکانے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ برا تمہارا ساتھ ہو سکتا ہے، اور اگر اسے میرے بارے میں بتایا تو میں بھی تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ کرن واقعی ڈر جاتی ہے اور معیز سے بھی یہ بات شیئر نہیں کرتی، لیکن معیز کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کام اس کے والد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ گھر جاتا ہے اور وہاں اس کے والد پہلے ہی اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کرن کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ اس کی اصلیت بھی بہت جلد معیز کے سامنے آنے والی ہے۔ ابھی تو صرف اسے ڈرایا ہے، لیکن اگر وہ پیچھے نہ ہٹی اور اپنی لالچ واضح نہ کی اور اپنی اصلیت نہ دکھائی تو پھر میں اس لڑکی کو بتا دوں گا کہ اس نے کس سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے بھائی کی طرح کسی لڑکی کے لیے جان دینے کا موقع نہیں دوں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی کرن کی ساری اصلیت معیز کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن یہ باتیں معیز دروازے میں کھڑا سن لیتا ہے اور اپنے باپ کو تالیاں بجا کے کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کرن کو ڈرائیں گے اور وہ مجھ سے دور ہو جائے گی؟ ایسا کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ میں نے اسے اس کے والدین کو صاف کہہ دیا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی بزنس، اپنی جائیداد اور اپنی زندگی سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ اب میرا آپ کی دولت یا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا جیسے میں اتنے عرصے سے پرپوز کر رہا تھا، جس کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اب جا کے اس نے کہا ہے کہ اگر سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنے والی۔ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ صلح صفائی سے یہ شادی کروں، ان کے خلاف جا کے نہیں۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ میں اپنے ڈیڈ کو جانتا ہی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ آپ لوگ کرن کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ ویسی بالکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کا ڈر آپ لوگوں نے بلا وجہ دل میں پال رکھا ہے۔ ادھر فریال اپنا رشتہ سیف کے ساتھ تو مضبوط کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے بیٹے کو پالنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اس کی بجائے وہ تو کسی یتیم بچے کو گود لینے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ پہنچ جاتی ہے آرفن ایج اور وہاں سے ایک بچہ بھی لے آتی ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایک بچہ آ جائے گا تو یقیناً سیف مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ وہ بہت خوشی سے سیف کو بتاتی ہے کہ یہ اب اسے ہمارا بیٹا ہے، آپ کا اور میرا رشتہ اس کی وجہ سے مضبوط ہوگا۔ سیف اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے۔ اگر تم نے دل بڑا کر ہی لیا ہے کسی اور بچے کو پالنے کا تو کیوں نہ میرے ہی بیٹے کو پالنے کی کوشش کرو۔ اچھی بات ہے کہ کسی یتیم بچے کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی ہی ہے، لیکن یہی ہمدردی اگر تم میرے بیٹے کے لیے پیدا کر لو تو میری بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور تمہارے ساتھ میرا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ فریال سیف سے پوچھتی ہے کہ کیا میرا یہ فیصلہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میں اسے اتنی محبت سے گھر لے کر آئی کہ آپ شاید خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ تو شاید اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے آپ سے، لیکن سیف بھی اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب تمہیں میرے بیٹے کو اس گھر میں لانے کی بات میں نے بتائی تو تم میرے فیصلے پر بالکل راضی نہیں ہوئی۔ تمہیں تو اس بات کا احساس تک نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو کتنا مس کرتا ہوں۔ میرا خون ہے، میری اپنی اولاد اس دنیا میں موجود ہے اور اس کا باپ زندہ ہونے کے باوجود وہ یتیموں والی زندگی گزار رہا ہے۔ شاید تم اسی وقت شانی کے لیے دل بڑا کر لیتی تو تمہیں اللہ پاک اس نعمت سے بھی نواز دیتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔